نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے نبی بھیجے اور پھر نبوت کا سلسلہ بند کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آخری پیغمبر حضرت محمد کریم کا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے بندوبست بھی فرما دیا، واضح کر دیا کہ آپ ختم المرسلین ہیں۔ بندوبست کیا فرمایا؟ وہ بندوبست جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا۔ کہ نبیوں کی اولادیں ہوتی تھیں، وہ اولادیں بھی پیغمبر ہوتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے دونوں ہی پیغمبر، حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا حضرت یعقوب پیغمبر، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر، حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو ان کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں ہی پیغمبر، دونوں بھائی ہیں، ایک وقت میں دونوں پیغمبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تینوں پیغمبر آپس میں رشتہ دار ہیں اور ایک ہی وقت میں تینوں پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ سارے سلسلے ختم کر دیے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا تو کیسا اہتمام فرمایا؟
نہ کوئی آپ کا بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر آپ کی جب اولاد ہوئی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. تینوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے. اللہ کا نظام ہے کیونکہ بیٹا بڑا ہوگا اس کی اولاد چلے گی مسئلہ تو بنے گا. تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ قبل اس کے کوئی مسئلہ بنے مسئلے ہی ختم کر دیے جائیں. آپ نے توحید کی دعوت دی. مشرک آپ کے دشمن تھے. جب اولاد نہ رہی نرینہ اولاد تو مشرکین نے دشمنی میں کہا کہ محمد تو ابتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے لفظ پر نعوذ باللہ من ذالک. ابتر اس کو کہتے ہیں مرنے کے بعد جس کا کوئی نام نہ لے, اس کی اولاد نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے اب اس کا بھی بندوبست فرمایا. انا اعطیناک الکوثر. میرے نبی یہ کیسی گھٹیا باتیں کرتے ہیں. ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. اب کوثر کا مطلب کیا ہے؟ ساری امت, محدثین نے, فقہاء نے, علماء نے, مفسرین نے شرح کی ہے. اس سے کوثر سے مراد کثرت. آپ کی امت سب سے زیادہ ہوگی. اور امت کون ہے؟ اللہ نے وہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا. میرے نبی کی ازواجہ جو بیویاں ہیں ساری امت کی مائیں. ازواجہ امہاتہم. تو جب حضور کی پاک بیویاں ہماری مائیں بن گئی, ہم روحانی بیٹے بن گئے, اور حضرت محمد کریم ہمارے روحانی باپ بن گئے. اللہ اکبر. اللہ نے جواب دے دیا. اللہ اکبر. تم کہتے ان کا نام نہیں کھلے گا. قیامت تک جتنے کلمہ پڑھیں گے وہ سارے حضرت محمد کریم کے بیٹے, اور صرف حضور کے نہیں بیٹے, حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے بھی بیٹے ہیں. اور یہ بیٹے کلمہ پڑھیں گے تو ساتھ درود بھی بھیجتے رہیں گے. پانچ وقت اذان کہیں گے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. جمعے کے دن فرمایا کثرت سے درود پڑھا کرو اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ اکبر. تشہد میں بیٹھے تو درود شریف ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور یہ درود جو ہے یہ صرف زمین پر امتی نہیں پڑھتے, عرش والا رب بھی صلاۃ و سلام بھیجتا ہے اپنے نبی پر. اور جو عرب خرب لا تعداد فرشتے ہیں وہ آسمانوں کے اندر, اور جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے اور جو عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں, جو بیت المعمور کے گرد روزانہ 70,000 طواف کرتے ہیں, جو آسمانوں کی چھتوں پر سجدے میں گرے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے حضرت محمد کریم پر درود بھیج رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
اکبر. اور پھر ہم نے انا اعطیناک کل کوثر، زمین پر بھی کثرت آپ کے ذکر کی، آسمانوں میں کثرت آپ کے ذکر کی. اللہ اکبر. اور پھر جنت کے اندر جو نہر ہے جس سے اہل جنت کو پانی ملے گا، اور وہ نہر ایسی ہے اس کے کنارے سونے کے ہیں. یہ جنت کا سونا ہے، یہاں کا نہیں. کنارے سونے کے، اور ان کناروں سے اوپر ہو کر پانی بہ رہا لیکن دائیں بائیں نہیں جاتا. اللہ اکبر. اور اس کی جو مٹی ہے گارے والی تہ کے اندر وہ سفید کستوری ہے. اور جو وہاں پتھر پڑے ہیں، پتھروں پر پانی چلتا ہے نا، پہاڑی علاقے میں لوگ منظر دیکھنے جاتے ہیں تو پتھروں پر جب پانی چلتا ہے تو شور دیتا ہے، اور وہ شور کانوں کو بھلا لگتا ہے اور مزہ آتا ہے. تو یہ اس طرح سے کوثر کا دریا چلے گا کہ نیچے جو پتھر ہوں گے وہ یاقوت کے، موتیوں کے اور مرجان کے ہوں گے. سبحان اللہ. ہم سے روشنیاں پھوٹے گی، اور پھر کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید. سبحان اللہ. اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو حوض کوثر حوض بنے گا نا زمین پر، تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، وہ جو جنت کے اندر نہر کوثر ہے اس کوثر کا پانی خاص پر نالوں کے ذریعے اس حوض کے اندر پھینکے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. میرے نبی آپ دین پر عمل کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، وانحر قربانی دیتے رہو. اللہ اکبر. تو یہاں ہر طرح کی قربانی مراد ہے. جو ہم سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہیں وہ بھی قربانی ہے، اور اللہ کے دین کی خاطر جو شہادتیں پیش کرتے ہیں وہ تو سب سے بڑی قربانی ہے. اللہ اکبر. تو دیکھو انبیاء بھی قربانیاں پیش کرتے رہے، شہید ہوتے رہے، اور بنو اسرائیل نبیوں کو شہید کرتے رہے. یقتلون النبیین، انبیاء شہید ہوتے رہے، قربانیاں دیتے رہے. اللہ اکبر. آخری جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ ان شان آقا ہول ابتر. میرے پیارے نبی تیرے دشمن کا نام و نشان نہیں رہے گا، اور جہاں تک تیری بات ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کا ذکر بڑا اونچا کریں گے. اچھا اب حضور کی اولاد کہاں سے چلی، کیسے چلی؟ اللہ اکبر. تینوں بیٹے بھی بہت ہو گئے بچپن میں. اللہ نے 4 بیٹیاں دی، اور چاروں ہی پہلی اور واحد اماں جی حضرت خدیجہ سے رضی اللہ عنہا. تو یہ چاروں بیٹیاں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اولاد ہوئی لیکن نسل آگے نہیں چلی. باقی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان کو اولاد نہیں ہوئی اور فوت ہو گئی. آخری سب سے چھوٹی اور محبوب بیٹی
جو حضور کے پاس آخر وقت تک واحد اور اکلوتی اولاد کی حیثیت سے موجود رہی، وہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ اب بڑی قابل غور بات ہے، حضور نے کسی کے لیے وہ جملہ نہیں ارشاد فرمایا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا۔ فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، باقی اولاد بھی جسم کا ٹکڑا ہے، لیکن ایک جب حضور اپنی زبان سے ارشاد فرمائے وہ پھر بات کوئی اور ہے۔ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ میں نے اس پر بڑا غور کیا، حضور کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وما ينطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ اب یہ جملہ کس نے نکلوایا؟ اللہ نے۔ اچھا، اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے دو بچے پیدا ہو گئے، دو بیٹے، بیٹیاں بھی ہوئیں، لیکن ہماری مراد یہاں ہم نے ڈسکس بیٹوں سے کرنی ہے، حضور کی اولاد کیسے چلی۔ اب یہ جو دونوں بچے ہیں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، بس حضور کی یہی اولاد ہے، بچے جو حضور کے پاس ہیں، باقی تو پاس ہی کوئی نہیں نہ رہ گیا، سارے چلے گئے دنیا سے۔ اب آپ کے پاس کون ہے؟ یہ دو بچے، دو بیٹے۔ پھر دونوں کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ان ابنی بلا شبہ، لوگوں کو شک نہ رہے، اور کئی وہ مولوی ملون تھے جو یہ بات کرتے کہ نسل تو بیٹے سے شروع ہوتی ہے، بیٹی سے کیسے ہو جائے گی؟ وہ جاہلا، تن پتہ نہیں۔ رب کعبہ کی قسم میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، لیکن چونکہ جمعے کا ٹائم تھوڑا ہے صرف اشارے کرنے ہیں میں نے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ بیٹی کی اولاد بھی اولاد ہوتی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان ابنی ھذا سید، یہ حسن جو ہے یہ میرے بیٹا، میرا پتر ہے، میرا بیٹا ہے۔ پہلے انا کہا تاکہ لوگوں کی زبانیں بند کر دی جائے، اور بند کس نے کی؟ انا کا لفظ لا کر حضرت محمد کریم نے بند کی۔ پھر کہا ابنی، میرا بیٹا، پھر کہا ھذا، یہ انگشت شہادت سے اشارہ، ان ابنی ھذا سید، یہ سردار ہے، مسلمانوں کے دونوں گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ برحق خلیفہ راشد ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں وہ بھی مسلمان۔ خارجیوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی فتویٰ لگایا نا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ حضور کا فرمان، یہ بھی مسلمان، اور حضرت معاویہ کے ساتھی بولو وہ بھی مسلمان۔
ہاں حضرت معاویہ غلطی پر ہیں، یہ امت کا اجماع ہے، لیکن ہے کون؟ مسلمان۔ اللہ اکبر۔ تو اب جناب امت کو ایک کرنا چاہیے، جوڑنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا جو حضرت حسین ہیں، اب انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اقتدار چھوڑا، امت کو جوڑا، بولو امت کو جوڑا۔ اب جب حکومت وراثت میں چلی گئی تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے نا، محرم کے ابتدائی دن ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ، جو اس دور کے امام بخاری ہیں، محدث اعظم، وہ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ کے اندر 3 حدیثیں لائے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ ان دونوں بچوں کے حسن اور حسین نام کس نے رکھے؟ اللہ کے رسول نے۔ گڑتی کس نے دی؟ اللہ کے رسول نے۔ حضور سجدے میں گئے تو حضور کی کمر مبارک کھیلنے کی گراؤنڈ بنی، کن کے لیے؟ حسن حسین کے لیے۔ اور حضور نے ان کی کھیل کو پورا کرنے کے لیے سجدہ لمبا کیا، تو کن کے لیے؟ ان دونوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں عرض کروں، شیخ البانی لائے حدیث سلسلہ صحیحہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ام فضل لبابۃ الکبریٰ، ام فضل ان کی کنیت ہے کیونکہ فضل بیٹا تھا، حضور کی چچی ہیں، پریشانی کی حالت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی، کہتی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا، میں بڑی پریشان ہوں، خواب کوئی اچھا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے کیا خواب دیکھا؟ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر الگ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا خواب ہے۔ دیکھیں تعبیر اب حضور فرماتے ہیں، فرمایا کہ فاطمہ کو اللہ بیٹا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب فاطمہ ہی موجود ہے، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ جو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، ایک ٹکڑا میرے جسم سے الگ ہوگا، یعنی میری اولاد ہوگی کس سے؟ حضرت فاطمہ سے رضی اللہ عنہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا دیا، حضور خواب پورا ہو گیا، اور نام بچے کا کیا رکھا؟ حسین رضی اللہ عنہ۔ اب بچہ دودھ پیتا، 2 مہینے کا تھا، 3 کا تھا، 4 کا تھا، چھوٹا بچہ تھا حضرت حسین۔ تو اب
پھر وہی چچی موجود ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ میں سارے مسئلے نا ذرا مختصر رد کر رہا ہوں. انہوں نے کیا کیا کہ حسین جو ہے نا اس کو اللہ اکبر حضور کی چولی میں رکھ دیا. اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میرے ماں باپ قربان جائیں اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے, انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا یہ جو بیٹا ہے, حضرت جبریل نے بھی کہا آپ کا یہ بیٹا, اس کو آپ کی امت قتل کرے گی. اللہ اکبر. پتر حضور کا قتل کون کرے گی؟ آپ کی امت قتل کرے گی. انہوں نے تعجب کیا کہ ہاں اس کو قتل کرے گی چچی حضور کی. حضور نے فرمایا ہاں جبریل اس علاقے کی سرخ مٹی بھی میرے پاس لے کر آئے. اللہ اکبر. تیسری حدیث شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ, حضور نے فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ آیا ہے اور پہلی بار زمین پر آیا اور اس نے بھی آ کر یہی کہا کہ آپ کا یہ جو بیٹا ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے پیغام دینے کے لیے کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کرے گی, اور مٹی بھی وہ تربت کی قبر کی جس مٹی سے حضرت حسین کی قبر بنے گی وہ سرخ مٹی لا کر دکھا, سرخ مٹی کربلا کی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اب کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں. دنیا بڑی باتیں کرتی ہے یار, بات تو ایک ہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی دی تھی کہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے پیچھے چلے جاؤ. اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کا کوئی فرد اپنی جگہ اپنا نائب بنا کر حکمران بنایا؟ نہیں. حضرت علی کو بنا سکتا تھے نا, نہیں بنایا. وصیت بھی نہیں کی, اس لیے کہ آپ ختم المرسلین امر مشورہ بینہم, یہ کام امت کرے گی, وصیتوں سے نہیں ہوں گے, نام زندگی سے نہیں ہوں گے. یہ ہے نظام اسلام کا. اچھا صدیق اکبر کو کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے بنایا. صدیق اکبر اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے, بیٹے تھے نا, عرصے ابھی تھے بیٹے, بنایا کسی بیٹے کو نہیں, امت سے مشورہ کیا اور پھر امت نے بنایا کس کو؟ فاروق اعظم کو رضی اللہ عنہ. حضرت فاروق اعظم نے, ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر, صحابی, محدث, محب رسول, بڑے دانشور, بہت بڑے سیاستدان, پتر نہیں بنایا. مشورہ کر کے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی. ان بندوں نے پھر مشورہ کیا. مدینے کے لوگ جنہوں نے اکثریت کے اندر مشورہ دیا وہ ہستی تھی حضرت عثمان غنی کی رضی اللہ عنہ. وہ امیر المومنین بن گئے, وہ شہید ہوئے. اب پھر شہید کس نے کیا؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے کیا.
یہ اقتدار بڑی عجیب چیز ہے. اچھا وہ شہید ہو گئے. اب اسی مدینے کے لوگوں نے سب نے مل کر امیر المومنین کس کو بنایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فاروق اعظم بھی شہید, حضرت عثمان بھی شہید, حضرت علی بھی شہید. انہوں نے اپنے بعد کسی کو نہیں بنایا. آپ شہید ہو گئے, لوگوں نے آپ کے بیٹے حسن کو بنایا. اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا امت کی صلح کے لیے, لیکن آپ کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. اب حضور کا ایک بیٹا شہید ہو گیا, یہ دوسرا کون رہ گیا؟ حسین. خبر تو پہلے ہی اللہ نے دے دی تھی. حضرت حسین کا موقف صرف ایک تھا. ہمارے فرقہ پرست لوگ شیعہ سنی لڑ رہے, اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. کہہ دو آمین. بات صرف اتنی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ جو میرے نانا کا خلفائے راشدین کا نظام قائم کیا ہوا ہے وہ ریلوے کے ٹریک سے آپ کو سمجھانے کے لیے اتر گیا ہے, واپس اس کو ٹریک پر چڑھانا ہے. اتنا موقف تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا. اقتدار والوں کو بارے میں نہ آیا, انہوں نے شہید کر دیا. یہ ان کی مظلومانہ شہادت ہے. باقی پھر ساری بحثیں جنیاں مرضی کرتے رہو تو لڑتے رہو. اصل بات یہ ہے جو میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ بتلائی. اب آگے دیکھو, ان شان اکا والا ابتر, جنہوں نے شہید کیا نا انہوں نے مینوں نسل بخا رہے ہو کتے. ان کا قبیلہ, ان کی نسل, ان کی اولاد بخاؤ مینوں سارے جہان میں. مشرکوں نے کہا تھا نبی ابتر ہے, نعوذ باللہ. ان سارے دی نسلیں مٹ گئی. بولو مٹیاں کہ نہیں؟ مسلمانوں نے یہی کام کیا, رب کعبہ کی قسم ہے نسلیں مٹ گئی. اور حسن اور حسین کی نسلیں آج بھی سارے جہان میں موجود ہیں. بولو ہیں موجود کہ نہیں؟ مدینہ میں, مکہ میں, سعودیہ میں, مسلمانوں کے ملکوں میں ہر جگہ سادات, فاطمی, علوی تو خیر دوسرے, حسنی, حسینی, اور جو امام مہدی آئیں گے وہ بھی حسنی حسینی ہوں گے. آخر پر آئیں گے اور جب آئیں گے حسنی حسینی ہوں گے. وہ حضرت محمد کریم کا بیٹا ہوگا, نام اس کا محمد ہوگا, باپ کا نام عبداللہ ہوگا, ماں کا نام آمنہ ہوگا. صحیح حدیث ہے جب انتشار پھیل جائے گا امت پھر تباہ ہوگی. آپس میں لڑتے مرتے رہیں گے, تلواریں اٹھائیں گے, لڑ لڑ کے مرتے رہیں گے. پھر جب فتنہ انتہا کو پہنچے گا پھر آ کر حضرت محمد کریم کا بیٹا امت کو ایک کرے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, اور مقام اللہ ایسا دے گا, سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہودی کہتے ہیں نا, الزام لگائے نا, بہرحال بات دور نکل جائے گی. اللہ اکبر.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے فجر کی نماز کی تکبیر ہو چکی ہوگی، شام کے مشرقی کنارے پر اس کے ساتھ مسجد وہاں نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو کہیں گے آپ آگے ہیں نا، آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ کہیں گے امت محمد کی تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کا امام ہے میں اس کا مقتدی بنوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یہ تکریم امت ہے، یہ تکریم سادات ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب سنو، میں نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر پھر حدیث پڑھی۔ بعض لوگوں نے ضعف کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن شیخ البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ صحیحہ میں لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سند اس کی مضبوط ثقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہی آب کوثر۔ اللہ اللہ، جب سے میں نے بات شروع کی تھی اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ، کوثر کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے مرد بھی حضرت محمد کریم کے بیٹے ہیں، اور آپ کی 9 11 ایک وقت میں 11 بھی تھی ہماری مائیں، ان سب کے ہم بیٹے ہیں، ان سب کی بیٹیاں ہیں، ان سب کے بیٹے ہیں، ہم سب اپنے حضور کی روحانی اولاد ہیں، اور جو آپ کی روحانی اور جسمانی اولاد ہے وہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے ساری دنیا میں ہے، اور اس اولاد میں سے جو آخری بیٹا آئے گا وہ امام مہدی ہوگا۔ اللہ اللہ۔ اور پھر اس کے بعد دنیا کی وسعت جب لپیٹ دی جائے گی اور حوض کوثر کا منظر بن جائے گا، اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ، فردوس کے اندر نہر کوثر ہے، زمین پر حوض کوثر ہے، نہر کوثر سے پانی آ رہا ہے، ملے گا کس کو؟ شیخ البانی جو حدیث لائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، حسن حسین موجود ہوں گے، اور حضور پانی پلا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو ہم تو بھائی صحابہ سے بھی محبتیں کرنے والے، اہل بیت سے بھی محبتیں کرنے والے، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج میں نے ضروری سمجھا کہ 2-3 دن کے بعد 10 محرم ہوگا، تو ان دنوں کے اندر تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کا قافلہ کربلا میں مصیبتوں اور دکھوں کا شکار تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں آخری بات، یہ جو دنیا ہے یہ ازمائشوں کی دنیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ پہلے موت کا ذکر فرمایا، پھر زندگی کا ذکر فرمایا، اور کیا فرمایا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، ایکم احسن عملا۔ تو ہماری استعداد ہے بھائی، شہادت توفیق فاروق اعظم شہید ہے، عثمان غنی شہید ہے، حضرت علی حیدر کرار شہید ہے، حضرت حسن شہید ہے، حضرت حسین شہید ہے، اور یہ شہادتوں کا سلسلہ تو آج بھی چل رہا ہے، یہ تو جاری ہے۔ کشمیر میں بھی ہمارے شہید ہیں، فلسطین میں بھی ہمارے شہید ہیں، اور سنو فلسطین میں جو شہید ہیں 9 مہینے گزر چکے، 10واں مہینہ شروع ہو چکا۔ اللہ اللہ۔ اور غزہ کا میں جوڑ ملاؤں، اللہ اللہ، تو وہ جوڑ ملانے لگا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتلایا۔ الحمدللہ تحقیق کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، دن رات کرتا ہوں۔ جب میں نے تحقیق کی پھر رب کا قرآن سامنے آیا۔
حضرت محمد کریم کا خاندان کون تھا؟ قریش کے بہت سارے قبیلے، ان میں سے بنو ہاشم، اور ہاشم کون ہے؟ حضور کے پردادا ہیں۔ تو جو حضور پر قرآن آیا اس پردادے کی یادوں کو رب نے قرآن میں زندہ کیا۔ یہ الہ قریش الہم رحلت الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البيت۔ یہ تیر پیک اللہ اللہ، یہ یمن سے، یہ صنعاء سے، یہ عدن سے، شہر عدن، اللہ اللہ، جس سے جنت عدن بھی ہے، تو اس عدن سے قافلہ شروع ہوتا تھا، پھر طائف آتا تھا، چلتا ہوا پھر مکہ آتا تھا، بڑی بڑی منزلیں بتلا رہا ہوں، پھر یثرب جاتا تھا جو مدینہ منورہ بنا، اس کے بعد غزہ جاتا تھا، بولو کہاں جاتا تھا؟ غزہ جاتا تھا، پھر وہیں سے واپس آتا تھا، امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی تھی، اور اس تیر پیک کو جس نے باقاعدہ 3 برے اعظموں کے حکمرانوں سے ملاقاتیں اور اس تیر پیک کو بنایا، تو یہ حضرت محمد کریم کا دادا تھا، ہاشم اس کا نام تھا۔ اور یہ حضرت ہاشم قافلہ لے کر چلے، پیچھے سے قافلے آ گئے مکہ سے، اور بڑے مالدار تھے۔ جو بزنس مین ہوتا ہے مالدار ہوتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والا مالدار ہوتا ہے، بڑے مالدار تھے۔ ہاشم کا مطلب یہی ہے روٹیوں کو شوربے میں بھگو کر کھلانے والا۔ عمرے پر یہ کھانا چلتا تھا، ہاشم کا چلتا تھا، حج پر چلتا تھا، ہاشم کا چلتا تھا، مہمان آتے تھے، کھانا ہاشم کا چلتا تھا، یمن میں کھانا ہاشم کا چلتا تھا، مکہ میں، یثرب میں، اور جو منزل تھی غزہ اور اس کے ارد گرد دسترخوان چلتا تھا، تو میرے تیرے حضور کے پردادا کا چلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بیمار ہوئے وہیں فوت ہوئے، وہیں ان کی قبر ہے، اللہ اکبر، وہیں ان کی قبر ہے۔ اور جہاں قبر ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس محلے کا نام الشجاعیہ ہے۔ سب سے دلیر محلہ، سب سے بہادر محلہ الشجاعیہ، جہاں حضرت ہاشم کا اللہ اللہ مدرسہ بھی ہے، وہاں مسجد بھی ہے، جامعہ مسجد بنی ہاشم، مدرسہ بنی ہاشم، وہاں حضرت ہاشم کی قبر ہے۔ اسی محلے میں رہتے تھے، یہی بزنس چلتا تھا، وہی ان کی قبر ہے۔ اور سارے غزہ میں، غزہ کے 5 بڑے حصے ہیں، 40 کلومیٹر لمبی پٹی کے اندر، اور جو پہلے نمبر پر ہے وہ غزہ سٹی ہے، اور جو غزہ سٹی میں سب سے بڑا تاریخی بہادروں شیروں بنو ہاشم کا، قریش کا جو محلہ ہے بنو ہاشم کا، اس کا نام الشجاعیہ ہے۔ اسرائیل نے حملہ کیے، 9 مہینے پورے ہو گئے، 10واں مہینہ شروع ہو گیا، پر میرے بھائیوں میں آپ کو بتلا رہا ہوں محلہ الشجاعیہ کے دلیر آج بھی جہاد کر رہے ہیں۔ گولانی برگیڈ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی کافی ساری فوج ہوتی ہے، تو وہ محلہ الشجاعیہ فتح نہیں ہو رہا تھا، قریب آ کر ٹھہرے، راتوں رات محلہ الشجاعیہ کے شیروں نے، حضرت محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والوں نے کیا کیا؟ راتوں رات یہودیوں کی وردیاں پہنی، ان کی فوج کی وردیاں پہنی، عبرانی 2-3 بندے عبرانی جانتے تھے، کیمپ کے اندر داخل ہوئے، عبرانی زبان میں کہا ہم تو تمہارے ہیں۔ پھر جب اندر گئے سارے اس کیمپ کو اپنے کنٹرول میں کر کے، اللہ جانتا ایک بھی نہیں چھوڑا، سارے مردار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب انہوں نے
وہ سارا علاقہ جو ہے بمباریاں کر کے تباہ کیا. انہوں نے کہا اب تو یہ کھنڈر بن گیا، لیکن وہ جو کھنڈر ہے اب جب یہ ادھر جاتے ہیں تو کھنڈروں میں سے وہ لوگ نکلتے ہیں، حملے کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، سرنگوں سے نکلتے ہیں، حملے کرتے ہیں. ساری دنیا نے کہہ دیا اسرائیل شکست کھا گیا ہے، غزہ کے شیر جیت گئے. اللہ اللہ. جب میرے بھائیوں انہوں نے آغاز کیا تھا تو 1200 سے آغاز کیا تھا، اور 1200 کی 1200 قرآن مجید کے حافظ تھے. مفتی محمود محمد شوبکی جن کے ساتھ مل کر ہم نے پروگرام کیے، غزہ کے مفتی اعظم ہیں، انہوں نے اپنے بھتیجے کی مجھے تصویر دکھلائی. کہنے لگے وہ جو 1200 تھے نا قرآن مجید کے حافظ، ان کے اندر یہ میرا بھتیجا بھی شامل تھا. اللہ اکبر. اس سے پہلے 4 جنگیں ہوئی ہیں 1948 سے لے کر آج تک. پہلی جنگ خانہ جنگی تھی جب اسرائیل 48 کے اندر اس کے بننے کا اعلان ہوا. میرے بھائیوں تب 10 مہینے لڑائی ہوئی پر اسرائیل جیت گیا. اس کے بعد 3 لڑائیاں ہوئی، ایک لڑائی 9 دن رہی، ایک لڑائی 13 دن رہی، ایک لڑائی صرف 6 دن. مقابلے میں 4 ملک شام، مصر، لبنان، اردن، فضائیہ بھی، بحریہ بھی اور بری فوج بھی ان ساری جنگوں کے اندر ناکام ہوئے. اب جناب والا قرآن کے حافظ آئے، اللہ کے شیر آئے، حسن حسین کے بابا جان حضرت علی حیدر کرار فاتح خیبر ان کا نام لینے والے آئے. نعرہ آج بھی گونجتا ہے. کیا گونجتا ہے؟ حضرت علی کے نام سے وہ نعرہ، وہ شیر یہودیوں کے سینوں میں تیر بن کر گفتار پیوست ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ الخیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یہود. محمد کریم کا لشکر پھر آئے گا. اللہ اللہ. خیبر یاد کرو. اور جب خیبر ان کو یاد دلایا جاتا ہے تو حضرت محمد کریم کے لشکر میں جو نمایاں نظر آتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں جن کو حضور نے نمایاں کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فتح نہیں ہو رہا تھا، فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. صحیح بخاری کے لفظ ہے. اور فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میرے دل میں کمانڈری کا، امارت کا، قیادت کا کبھی خیال پیدا نہیں ہوا. پر سوری رات میں سوچتا رہا یا اللہ کہیں نام میرا نکل آئے. پر جب صبح ہوئی تو نام علی کا نکلا. کہنے لگے جی ان کی آنکھیں دکھتی ہیں. فرمایا تمہیں بلا کے لے آؤ. بلا کے لائے. حضور نے دعا مبارک لگایا. او میرے بھائیو خیبر فتح ہوا، سارا مدینہ کیا کہتا ہے؟ خیبر سے پہلے میری تمہاری اماں جان فرماتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. کئی مہینے چولہے کے نیچے آگ نہیں جلتی تھی. رج کے کھان لگے. خوشحالی آئی تو خیبر کے بعد آئی. یہ خوشحالی جو آئی یہ حضرت حیدر کرار کے انتخاب سے آئی. انتخاب کس نے کیا؟ حضرت محمد کریم نے کیا. اور حضرت محمد کریم کی زبان سے یہ جملہ کس نے نکلوایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ اکبر. آج الحمدللہ آج خوشی کی بات ہے کہ آج مسلمان یہودیوں کے خلاف اکٹھے ہیں. کئی فرقہ پرست فرقہ باز لوگ یہاں پر بھی فرقہ پرستی سے باز نہیں آتے اور کلمہ پڑھنے والوں کو پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ جانتا ہے یہ آج جو اللہ کی مدد آئی ہے اتنی بڑی. ٹائم یار کتنا رہ گیا
ہے گا ٹائم؟ چلو ٹھیک، اللہ اکبر. میں نے کہا تھا جب ٹائم ہو جائے تو مجھے اشارہ کر دینا. تو بھائیو بات کا اختتام کرتا ہوں. اللہ اکبر. لیکن ابھی ٹائم ہے. اللہ اکبر. اب دیکھو ہمیں کہتے تھے دہشت گرد ہیں، دہشت گرد ہیں، ہمیں کہتے تھے، اور آج آپ کو یہ بھی بات بتلاؤں الحمدللہ ریسرچ کر کے دنیا کو جس نے بتلایا صرف پاکستان نہیں، سارا یورپ، امریکہ، مشرق وسطی اور ان کی عالمی عدالت انصاف ان کو بتلایا ہے. تو الحمدللہ وباللہ التوفیق امیر حمزہ نے بتلایا. کیسے بتلایا؟ میں جب یہ قرآن مجید چلا رہے تھے، پیچھے تو یہودی تھا نا، تو میں نے اس وقت لکھا تھا تورات بائبل پڑھ کر، میں نے کہا تھا ہمیں کہتے ہیں دہشت گرد. یہ آج سے 8-10 سال 12 سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا تھا تورات میں لکھا ہے دشمن کی عورتیں بھی مار دو، بچے بھی قتل کر دو، کھیتوں کو بھی آگ لگا دو، ان کی عورتیں جو ہیں خوبصورت ان کو چھین لو، فلاں کرو فلاں کرو. اللہ اللہ. میں نے کہا دہشت گرد تو یہ ہیں جو بچے بھی مارتے ہیں. اور اس وقت میں نے انگریزی میں ترجمہ کروایا، عربی میں ترجمہ کروایا، اور ساری دنیا کے اندر میں نے پہنچایا، اداروں میں پہنچایا، UN میں پہنچایا، یونیسیف میں پہنچایا، عالمی عدالت انصاف کے ادارے دوسرے تیسرے سب میں پہنچایا. اب جناب والا جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ کے اندر اب سنو غور سے، اللہ اکبر. اس وقت ان کا جو وزیر اعظم ہے نتنیاہو، اس نے کہا ان مسلمانوں کی عورتیں بچے مارنا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. ان کا چیف ربی، جس طرح ہمارے سعودی عرب کا مفتی اعظم ہے، ان کا ہوتا چیف ربی، اس کا نام ہے یوسف. انگریزی میں کہتے ہیں جوزف، لیکن عبرانی میں یوسف ہی چلتا ہے، جس طرح عربی میں یوسف ہے. یوسف اس کا نام ہے، چیف ربی ہے. اس نے سٹیٹمنٹ دی، اس نے کہا تورات میں لکھا ہے ان کی عورتیں بچے مار دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا، ان کے لیے آرڈر تھا ان کے عورتیں بچے مار دو. لہذا ہم جو ان کی عورتیں بچے مار رہے ہیں، ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. پھر ان کے ہارڈی فرقہ کا بہت بڑا فرقہ پرست، بہت بڑا فرقہ پرست، ربی نہیں کہوں گا، اپنی زبان میں کہوں ہم ملبنتا، دہشت گرد ملبنتا. اللہ اکبر. اس نے کہا اور کوئی 100 کے قریب مدرسے ہیں جو اسرائیل کے اندر چلاتا ہے اور ایسے دہشت گرد تیار کرتا ہے. اس نے کہا کہتا ہے تورات کا حکم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت یہی ہے، حضرت یوشع بن نون کی بھی یہی ہے، اللہ کا حکم یہی ہے، ہم ان کی عورتیں بچے ماریں گے. اور پھر اس کے مدرسے کے طلبہ ان کو اسرائیلی فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا، وہ گھروں میں گھس کر فلسطینی عورتیں قتل کرتے تھے، بچے قتل کرتے تھے، عورتوں کا ریپ کرتے تھے، آبروریزی کرتے تھے، پکڑ کر لے جاتے تھے. الحمدللہ امیر حمزہ نے ان کی سٹیٹمنٹ، ان کے اخبار، ان کا ٹی وی، ان کا سوشل میڈیا، اللہ کی قسم وہاں سے نکال کر میں نے کالم لکھے دنیا اخبار میں، ان کے انگریزی ترجمے کروائے، عربی ترجمے کروائے، میں نے دنیا میں پھیلائے. وہاں سے پھر عالمی عدالت انصاف وجود میں آئی اور عیسائی اس کے اندر پیش تھے. جنوبی افریقہ 15 جج تھے، سامنے 15 بیرسٹر وکیل تھے، اور ایک وکیل ہے بھی مسیحی بیرسٹر ہے، جنوبی افریقہ کا کالا ہے. اس نے جناب دلائل دیے، اس نے دلائل دیے. تورات میں لکھا ہے، تورات میں لکھا ہے، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، لہذا انہوں نے نسل کشی کی ہے، ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے. عالمی عدالت انصاف نے ان کو دہشت گرد قرار. اللہ اکبر. یہ کس کی کامیابی ہے؟ یہ اسلام کی کامیابی، یہ قرآن کی کامیابی.
اللہ کی قسم یہ ہماری کامیابی، اللہ اکبر، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت محمد کریم نے شروع کرائی تھی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو کیوں بلند مقام عطا فرمایا تو شادی کی تھی، آباد کیا تھا، اللہ اللہ وہاں سے کون شروع ہوا؟ ہمارا کردار بھی سامنے ہے، ان کا کردار بھی سامنے ہے۔ ہم کہتے ہیں تورات کے اندر تحریف ہوئی، نہ اللہ کا حکم ہے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہے، نہ حضرت یوشع بن نون کا حکم ہے۔ الحمدللہ اس کا جھنڈا امیر حمزہ نے بلند کیا، آج ساری دنیا میں اللہ نے اسلام کو عزت دی۔ یورپ کے لوگ کھڑے ہو گئے، یورپ کے لوگ کھڑے ہو گئے، اسٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے، اساتذہ کھڑے ہو گئے، پروفیسر پی ایچ ڈی جناب وہ کھڑے ہو گئے، اور جناب والا انہوں نے کہا یہودی دہشت گرد ہیں، ساری دنیا کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائیو یہ اتنا بڑا کام ہوا، ادھر سے جہاد کامیاب ہے، ادھر سے جناب والا مجاہدین کی اللہ کے فضل و کرم سے مدد ہے۔ آج میرے رب نے نقشے بدل دیے۔ آخری بات یہ ہے جو بھی جتنا ظلم کرے گا یاد رکھو، محرم کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں، غزہ کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں، جس نے ظلم کیا ہے، جس نے حضرت محمد کریم کے بیٹوں کو شہید کیا ہے، کربلا میں شہید کیا ہے، جنہوں نے آج غزہ کو کربلا بنایا ہے، جنہوں نے عورتیں بچے شہید کیے ہیں، قیامت کے دن منظر سجے گا۔ گرمی بڑی ہے، گرمی تو تھوڑی ہے پر حبس زیادہ ہے، حبس اس دن بھی بڑا ہوگا، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اور سنو جو میں نے ریسرچ کی، الحمدللہ جو میں نے ریسرچ کی کتاب و سنت کی روشنی میں، کافر تو پہلے ہی جہنم میں چلے جائیں گے، اب جو ہیں ایمان والے نفاق والے بھی ساتھ موجود ہوں گے۔ کلمہ تو پڑا ہے نا، اب جناب یہ پل صراط سے پار ہوں گے، اصل تو اس کا نام الصراط ہی ہے، سمجھانے کے لیے پل صراط، حالانکہ پل الصراط کا ہی ترجمہ ہے۔ اللہ اللہ، تو جناب والا یہ اس پر سے مسلمان گزریں گے، جو منافق ہوں گے، بے ایمان ہوں گے، پہلے درجے کے ظالم ہوں گے، اس الصراط کے اینڈ پر حضرت محمد کریم کھڑے ہوں گے۔ اللہ اللہ، جب کوئی گزرے گا حضور فرما پہچان لیں گے، اللہ پہچان ان کے سینے میں ڈالے گا، رب سلم رب سلم، اللہ ان بچا گا، اے میرے ہی اس کو آگے آنے دو۔ اللہ اللہ، آگے جائیں گے، کوئی بجلی کی رفتار سے، کوئی گھوڑے کی رفتار سے، کوئی تیز دوڑ کر، کوئی گھسٹ کر، اللہ اللہ جائیں گے۔ اور ٹائم کتنا لگے گا؟ 50,000 سال کا دن ایسے نہیں ہے، ایک روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر ہے، تو بابا یہ کو کتنے لاکھوں کلومیٹر روشنی کے چوڑا ہے اور کتنا لمبا ہے، اللہ دنیا اللہ جانے۔ اللہ اللہ، جب وہاں سے پار کر لیں گے جان ہلے بھی نہیں چھٹنی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب المظالم لائے، جنہوں نے ظلم کیے ہیں، پھر ایک اور پل سجے گا، یہ پل کتنا لمبا چوڑا ہوگا، نام میرے حضور نے اس کا جو بتلایا، القنطرہ ہے، توئے کے ساتھ القنطرہ، یہاں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ کون ہوں گے؟ یہ جنت میں جانے والے ہوں گے، پر جس نے اتنا بھی ظلم کیا ہے، جاندار بھی زندہ ہوں گے، کیڑے مکوڑے بھی زندہ ہوں گے، بکریاں بھینسیں گائیاں بھی زندہ ہوں گی۔ جس نے جس پر ظلم کیا ہے بدلہ ملے گا۔ مالک یوم الدین، ہر نماز میں دوہرایا کر، مالک، دوسری قرات، مالک 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 ہے، بدلے تو دن رہا، ملک بادشاہ ہے۔ ہو گیا ٹائم؟ چلو الحمدللہ ٹائم ہو گیا، یہ حدیث پوری کر لوں۔ میں نے انہیں کہا تھا بھائی جب ٹائم ہو جائے مجھے اشارہ کر دینا۔ میرے بھائیو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب میرے حضور نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، بکریاں دو، ایک کے سینگ نہیں ہیں، دوسری کے سینگ ہیں، سینگوں والی نے بغیر سینگ کے یعنی کنی مونی اس کو مارا، قیامت کا دن عدل ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے، کنترا پر ہوگا۔
اور جنہوں نے حضور کے بچے شہید کیے ان سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب پہ لیا جائے گا۔ جب اطرافین کے بارے میں بات کرو سمجھ بوجھ کے کرو کہ آخرت تو نہیں برباد کر رہے، حضور کو ستا کر پانی پیو گے، واہ بوٹھا تو مسئلہ نہیں ڈال۔ اللہ اللہ ہم سے ابا کبھی ماننے والے ازواج مطہرات بھی اہل بیت، ہماری مائیں ان پہ بھی جان چھڑکنے والے اہل بیت پہ بھی ہماری جان قربان۔ یہ اسلام، یہ ہے اتحاد۔ میرے بھائیوں وہاں بدلہ ہوگا، بدلے کے بعد پھر ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ عمل کے ساتھ کسی پر ظلم کریں، غیبت کے ساتھ کریں، چغلی کے ساتھ کریں، وعدہ خلافی کے ساتھ کریں، جھوٹ سے کریں، اور قتل تو بہت بڑی بات ہے، کسی کے طلاق کا حق ماریں، اپنی بیوی کو کمزور سمجھتے ہوئے ان چندہ ماریے۔ اللہ اللہ بیوی کہے بھئی میرا ابا بڑا تکڑا ہے، وہ اپنے خاوند کی گستاخی کرے، نہ کوئی ظلم نہ کرے، بولو کوئی ظلم نہ کرے، بدلہ لیا جائے گا، ہلکا سے ہلکا بھی لیا جائے گا۔ اللہ اور پھر حضور نے کیا فرمایا، تب تک جان نہیں چھوٹے گی حتیٰ نکو وحجرو، نکو کا معنی سارا ظلم کا بدلہ دے کر جب بات صاف جب تک نہیں ہو جائے گا۔ حسبو تحویل کا مطلب ہے درخت کو چھانگنا، جب تک اس کے تکبر دیتے ہیں کوہرے میں وگ نہیں دیتے جائیں گے، آرے کے ساتھ وگ نہیں کر دیے جائیں گے، وہ بنتا رہے گا حتیٰ نکو وحجرو، پھر جنت میں جائے گا۔ عرش والے مولا ہمیں ظالم نہ بناؤ، کسی پر ظلم کرنے والا نہ بناؤ، نہ بات سے، نہ گفتار سے، نہ اشارے سے، اور باقی باتیں تو پھر اور بہت بڑی بڑی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیو، فلسطین کے حوالے سے شیخ محترم کی آپ نے گفتگو سنی۔ اس وقت الحمدللہ پوری جرت کے ساتھ مجاہدین اس وقت اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلے کے اندر صفیں کے اندر کھڑے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی مدد کے لیے، اور جو فلسطینی مسلمان اس وقت گھروں سے بے گھر خیموں کی بستیوں میں زندگیاں بسر کرنے پر مجبور ہیں، ان کی مدد کے لیے اپنا تعاون جمع کروائیں۔ کوئی میرا بھائی بغیر تعاون جمع کروائے نہ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی نسبت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی جلدی بھائی تعاون کر دیں، انشاءاللہ اس کے بعد نماز کھڑی کرتے ہیں۔ جماعت الحمدللہ مسلم میڈیکل مشن کے نام سے فلسطین غزہ کے اندر اس وقت خدمت کے حوالے سے بھرپور امدادی سرگرمیوں کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ قربانی کے موقع پر بھی الحمدللہ خیمہ بستیوں میں لوگوں تک عید والے دن گوشت پہنچایا گیا، اور ان کی ہر ممکن ہر ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دامے درنے سخنے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے ان کے ساتھ مدد کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنی دعا، اپنا وقت سب کچھ پیش کریں۔ انشاءاللہ کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں جب پیش ہوں تو ہمارا کچھ نہ کچھ کردار شامل ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بس ٹھیک، چلو تھوڑا کچھ کر دیں۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بھائی یہ مسجد بن رہی ہے تو الحمدللہ مسجد کے اندر پہلے بھی میں 2-3 بار آ چکا ہوں. جمعہ میرے خیال پہلی دفعہ آیا ہوں. تو ماشاءاللہ اس مسجد کو بھائی مکمل کرنا ہے. بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جن بھائیوں کے پاس تھا انہوں نے دے دیا. باقی جو آگے نہیں تشریف لا سکے پیچھے بندے بھی کھڑے ہوں گے. کیوں جی رفیق صاحب پیچھے بندے کھڑے ہوں گے ان کو دے دیں. اور جن کے پاس نہیں ہے وعدہ کر لیں. وہ اگلے جہان میں اسی نے کام آنا ہے. قبر میں بھی حشر میں بھی پل صراط پر بھی کنترا پر بھی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. ہاں مجھے یاد آیا ہم دعائیں بھی کریں گے انشاءاللہ. نماز کے بعد انشاءاللہ دعا بھی کریں گے. گرمی بہت اتنی لگ گئی. حوصلہ ہے ہولی جا بولے جی ماشاءاللہ ہے جی ہے حوصلہ. اللہ اکبر. اور تسی تو بہ کے سنیں دے جی میں ویکھو گھنٹہ بولیا ہوں. اللہ اکبر. تو حوصلہ رکھنا انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے محبت کے ساتھ. تلاوت سننی ہے کس کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ. اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرنی ہے. اہل غزہ کے لیے بھی دعا کریں گے. فوت شدگان کے لیے بھی. ہمارا ایک بھائی ہمارا بیٹا عارف جماعت کا بڑا ہی ماشاءاللہ کام کرنے والا سال پہلے فوت ہو گئے کینسر سے. ان بیماریوں کے اندر فوت ہونا یہ بھی شہادت ہے. جنازہ میں نے پڑھایا تھا. آج ہم انشاءاللہ ان کے گھر والے بھی آئے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے بھی اپنے فوت شدہ والدین کے لیے شہداء کے لیے ہمارے پاکستان میں دہشت گردوں کا اللہ بیڑا غرق کرے تو ہمارے جو ہے ہماری حفاظت کے لیے تو ہمارے اداروں کے نوجوان جو شہید ہو رہے ہیں سب کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.